الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا، اور جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قرآن مجید میں ہم نے واقعات بیان کیے ان میں عقل مندوں کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اسباق ہیں۔ تو قرآن مجید کے واقعات ہم اگر سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، بیان کریں تو اسی نیت سے بیان کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے۔ تو واقعہ بہت تفصیلی ہے، لمبا ہے، میں مختصراً عرض کر دوں گا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جہان کو پیدا فرمایا تو پہلے سے فرشتے موجود تھے، ہزاروں سالوں سے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے تھے، اور شیاطین بھی پہلے سے موجود تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ شیطان ابلیس یہ جنات میں سے ہے، جتنے شیاطین ہیں یہ جنات میں سے ہیں، جنات کی ایک قسم ہے، یہ سب پہلے سے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے مشورہ لیا۔ اب اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کی بڑی باتیں ہیں کہ اللہ نے مشورہ کیوں لیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار، تو جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے مٹی اور پانی سے، اس کے بارے میں تو نے جو ہمیں معلومات دی وہ یہ ہیں کہ وہ فساد کرے گا اس روئے زمین پر اور خون ریزی کرے گا، اس کے اندر شہوانی قوت بھی ہوگی،
غضب والی قوت بھی ہوگی، وہ غصہ بھی ہوگا، اور وہ اس کے اندر شہوت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ نفس بھی ہوگا اور شیطان بھی ہوگا. تو اس کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے. اللہ جل شانہ نے دو جواب دیے فرشتوں کو. ایک جواب حاکمانہ، اللہ حاکم مطلق ہے. دوسرا جواب حکیمانہ، حکمت والا. حاکمانہ جواب تو یہ دیا اللہ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ علم میرے پاس ہے کہ یہ انسان آگے جا کر کیا کرے گا، کتنے کمالات حاصل کرے گا. ان انسانوں میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے، اولیاء کرام پیدا ہوں گے، علماء دین پیدا ہوں گے. ایک جواب تو یہ دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور دوسرا جواب حکمت سے بھرا ہوا اللہ نے ایک امتحانی صورت بنا دی، اور وہ یہ کہ زمین پر خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس کو انسانوں کی ضروریات جتنی بھی ہیں ان کے نام معلوم ہو، ان کی تاثیرات معلوم ہو، ان کی خاصیتیں معلوم ہو. یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے. ضرورت کی ساری چیزوں کے نام معلوم ہو، تاثیرات معلوم ہو. اس لیے وہ نام اللہ نے پیش کر دیے. آدم علیہ السلام اور فرشتوں پر وہ نام پیش کر دیے، فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہوگی. سب نے سنے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ نام جو میں نے ابھی سنائے تھے بتا دو، اگر تم سچے ہو کہ ہم بہتر ہیں بتا دو. فرشتے لاجواب ہو گئے اور کیا کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے جو تو ہمیں عطا کرتا ہے. چیزوں کے نام یاد نہ رکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا فرمائی، کیا؟ معلم بنا دیا. فرشتوں کو متعلم اور طالب العلم بنایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا انبئہم باسماء ہؤلاء، انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو وہ نام سکھا دو. آدم علیہ السلام نے سکھا دیے. آدم علیہ السلام استاد بن گئے، فرشتے طالب العلم بن گئے. تو اس طریقے پر اللہ نے حکمت بھرے انداز میں یہ ظاہر کر دیا کہ زمین کی خلافت تم نہیں کر سکتے، آدم علیہ السلام کی اولاد کر سکتی ہے. یہ تو ایک مختصر سا واقعہ ہوا. جنت میں بسانا، جنت سے اتارنا، وہ آگے لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر سا واقعہ. اس میں ہمارے لیے بہت سی عبرت کی باتیں ہیں، اسباق ہیں. میں ان میں سے آج صرف دو بیان کروں گا. ایک سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیوں لیا. مشورے دو قسم کے آدمی لیتے ہیں. ایک قسم کا آدمی وہ جس کو مستقبل کا علم نہ ہو، حقیقت حال کا علم نہ ہو، لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، زیرائے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے. اللہ ہر چیز، ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، تو اس کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا مشورہ وہ لیتا ہے جہاں اسمبلی ہے، جہاں شورا ہے، سب کے حقوق ہیں، تو وہاں مشورہ لیا جاتا ہے. اگر مشورہ نہ لیا جائے تو دوسرے اعتراض کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا حق نہیں ہے، تو پھر اللہ کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حاکم مطلق ہے. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، مشورے کی سنت کی ہمیں اور آپ کو مشورے کی تعلیم دی. آج اس مشورے کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. گھر کا سربراہ حاکم مطلق بن جاتا ہے، کارخانے کا سربراہ حاکم مطلق بن جاتا ہے،
صوبے کا سربراہ حاکم مطلق بن جاتا ہے، ملک کا سربراہ حاکم مطلق بن جاتا ہے، مشورے کو چھوڑ دیا۔ گھر میں بھی مشورہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بات ڈال سکتا ہے، جو ضرورت پیش آتی آئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنی امت کے ساتھ مشورے کرو، مشورے کی تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر مشورہ ہوتا ہے، کبھی کئی بار مشورے ہو جاتے ہیں، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں، وہاں آمرانہ سوچ نہیں، وہاں حاکمانہ انداز نہیں، وہاں مشورہ ہے۔ اس لیے گھر کا سربراہ بھی گھر کے اندر کے امور مشورے سے طے کرے، گاؤں کا سربراہ گاؤں کے مشورے، ذی رائے لوگوں کے مشورے سے کام طے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو استخارہ کرے، استخارے کی بڑی لمبی تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا، جو استخارہ کرے وہ ناکام کبھی نہیں ہوگا اپنے کام میں، اور جو مشورہ لے کر کام کرے وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ اس لیے مشورے کو اپنا لیں، مشورے کی سنت یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، حالانکہ میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ آپ کے دل میں وہ مشکل ڈال دیتا، اور مشورے سے جو کام طے ہو اس میں خیر ہوتی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، غزوہ بدر میں 70 کفار قیدی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، بلکہ ہر قیدی کو مسلمانوں میں جو اس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر کے اس سے کہا جائے اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹو، تاکہ کفر دب جائے، کفر مغلوب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دونوں کی رائے اپنے اپنے طور پر بڑی وزنی رائے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا کہ ان سے فدیہ لے کر، مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کو پسند وہ رائے تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی قرآن میں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض، نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ کافروں کو اسی طرح چھوڑ دے جب تک کہ ان کا خون نہ بہائے۔ اللہ کو یہ بات پسند تھی کہ ان کا خون بہا دیا جائے تاکہ کفر مغلوب ہو جائے، کافر دب جائیں۔ اور پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ تو ایک فیصلہ مشورے سے ہوا، ورنہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب آتا۔ مشورے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، مشورے کے ساتھ مشورے کی وجہ سے کام ہوا، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ چکا تھا، اگر آتا تو سوائے ابو بکر کے کوئی نہ بچتا، سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشورے سے جو کام طے ہو جائے اس میں پکڑ نہیں ہوتی اور اس میں خیر ہوتی ہے، شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور بھی مشورے کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس وقت میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، تو مشورے کو اپنا لیں۔ ایک سبق تو اس واقعے میں ہمیں یہ ملا، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ فرشتوں نے جب کہا کہ اے اللہ ہمیں خلیفہ بنا دو،
ہم تیری خلافت کے مستحق ہیں اور ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم اس کے لائق نہیں۔ خلیفہ وہ جو اللہ کے احکامات نافذ کرے اللہ کے بندوں پر، وہ خلیفہ ہے۔ خلیفے کا کام کیا ہے؟ نظام خلافت نافذ کرے، نظام الہی نافذ کرے، اللہ کے احکامات نافذ کرے۔ اب احکامات جو نافذ کرے گا، مثلا وہ حکم دے کہ روزہ رکھو، اللہ نے روزے فرض فرمائے، تو روزے کی مشقت اس پر ہوگی جس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو روزے کی مشقت ہوگی، روزے پر اجر ملے گا۔ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، ساری زندگی ان کا روزہ ہے، تو پھر اللہ کے احکام تو نافذ نہ ہوئے۔ اللہ کا حکم یہ نماز پڑھو، نماز میں مشقت ہے، مشقت کی وجہ سے اس پر اجر ملتا ہے، اور فرشتے جن کو اللہ نے رکوع میں پیدا کیا وہ ساری زندگی رکوع میں ہے، کوئی مشقت نہیں، ان کی غذا، ان کا کھانا پینا نماز ہی ہے، ان کی غذا اور ان کا کھانا پینا تسبیحات ہیں، ان کو کوئی مشقت نہیں، تو پھر عبادت کا کیا فائدہ ہوا؟ عبادت تو وہ ہے جس میں مشقت انسان برداشت کرے، فرشتوں کے ہاں وہ مشقت نہیں، تو اللہ کے احکام کس پر نافذ کیے جائیں گے؟ اسی طرح حدود اور قصاص کا نظام ہے کہ اللہ کے احکامات میں سے حدود بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے بندوں پر نافذ کیے جائیں۔ جب کوئی زنا کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر حد زنا کیسے جاری کریں گے؟ فرشتے زنا کر ہی نہیں سکتے، فرشتے چوری نہیں کر سکتے، تو پھر ان ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا؟ فرشتے شراب نہیں پی سکتے، ان کے مزاج میں ہے ہی نہیں، تو پھر شراب کی سزا کیسے جاری کی جائے گی؟ یہ نظام جاری کرنا ہے اس ملک کے اندر، انسانوں پر، اولاد آدم پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں میں اللہ نے صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، شر ان میں ہے ہی نہیں، بد نظری نہیں ہے، تو اگر بد نظری سے کوئی بچ جائے تو اللہ کے ہاں اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ فرشتوں کو یہ تعلق کیسے نصیب ہوگا؟ ان میں بد نظری ہے ہی نہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا اور ہاتھ پیروں کے گناہوں سے حفاظت کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو فرشتے ان گناہوں سے اپنے حفاظت کریں، اس کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا ان کو؟ انسانوں کو اللہ نے متقی کہا، فرشتوں کو متقی نہیں کہا، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور شیطانوں میں اللہ نے شر ہی شر رکھا ہے، خیر نہیں رکھا، اور انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس میں اللہ نے خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا، دونوں طاقتیں اس میں رکھی ہیں، خیر کی طاقت، شر کی طاقت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا قد وکل به قرینہ من الملائکہ وقرینہ من الجن۔ تم میں سے ہر انسان کے ساتھ دو ساتھی لگے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ ایک شیطان، ہر انسان کے ساتھ۔ وہ فرشتہ اس کے دل میں نیکی کے ارادے ڈالتا ہے، یہ نیک کام کرو، وہ نیک کام کرو، اور شیطان اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور برائی کے ارادے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر نیکی کا ارادہ دل میں آ جائے تو حکم یہ کہ فوراً کر لو، اس لیے کہ وہ شیطان بھی ساتھ ہے، وہ تمہیں روک لے گا نیکی سے۔ فرشتے نے نیکی کا ارادہ، تمہارے نیکی کا خیال تمہارے دل میں ڈالا، فوری کر ڈالو، ٹال مٹول نہ کرو۔ چلے 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے تو فوری نکلو۔ یہ فرشتے نے اللہ کی طرف سے یہ ارادہ ڈالا ہے تمہارے دل میں، شیطان اس ارادے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے نیکی کا کام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ نیکی کے کام، آج کے کام کو کل پر ٹالنا، یہ گویا کہ انسان کی ناکامی اور شیطان کا اثر ہے۔
تو اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں مادے پیدا کیے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی دونوں ساتھی ہیں، شیطان اور فرشتہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں؟ فرشتے کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہر ہے، شیطان کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہیں دونوں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، میرا جو شیطان ہے وہ فرمان بردار بن گیا، وہ میرے دل میں برائی کا خیال ڈال ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کے دلوں میں شیطان کوئی خیال نہیں ڈال سکتا۔ کیا شیطان خیال ڈالے گا؟ وہ جو ابلیس ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، ابلیس آیا، آگ کا شعلہ لے کر میرے پاس آیا اور شعلہ میرے قریب کر رہا ہے تاکہ میری نماز کو خراب کر دے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ میں اس کو باندھوں تاکہ کل مدینہ کے بچے آئے اور اس شیطان ابلیس کے ساتھ کھیلیں، لیکن میں نے پھر اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اگر میں اس کو پکڑ لیتا، اس پہ قابو پا لیتا، لوگ سمجھتے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو جنات اور شیاطین پر بھی ان کو حکومت ملی۔ اگر میں اس شیطان کو پکڑ لیتا، لوگ سمجھتے کہ اس شیطان پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمرانی حاصل ہوئی، شاید سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ظاہری حکومت اور بادشاہی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روحانی طاقت جو عطا فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کے اس تخلیق کے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اللہ نے شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ جب دل میں نیکی کا خیال ڈال دے تو فوراً نیکی کریں، اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ شیطان بھی ساتھ ہے اور وہ شیطان اس نیکی سے روکتا ہے، بڑی نیکی سے روک کر چھوٹی نیکی بتا دیتا ہے شیطان کہ یہ کرو، چھوٹی نیکی سے روک کر کل پہ اس کو ٹلا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے کہ کل کر لو گے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ اس سے سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں کے مادے رکھے ہیں تو اب اس کو اللہ نے اس پر بھی طاقت دی کہ خیر کو غالب کرے، شر کو مغلوب کرے۔ خیر کیسے غالب ہوگی؟ اچھی مجلسوں میں بیٹھنے سے خیر غالب ہو جائے گی، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے خیر غالب ہو جائے گی، برے لوگوں کی، گناہگاروں کی مجلسوں میں، فاسق فاجر لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے شر غالب ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی ہیں اور وہ پریشان کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کیوں پریشان کھڑے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے اور صحابی ہے، تو کیسے منافق ہوا؟ تو عرض کیا کہ ہم اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے جیسے جنت دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے گھروں میں کاروبار میں چلے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی، یہاں کی کیفیت الگ، وہاں کی کیفیت الگ، یہ تو منافقت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، حل پوچھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ واقعہ سنایا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ کیفیت ہوگی کبھی وہ ہے۔ اگر تمہاری ہمیشہ وہ کیفیت ہوتی جو میری مجلس میں ہے تو پھر تو تم فرشتے بن جاتے اور فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے۔ تو ہم اپنے خیر کی جانب کو کیسے بڑھائیں گے اور شر والے جانب کو کیسے ختم کریں گے؟ بری مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بے حیائی کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ ناچ گانے ڈول اور یہ مخلوط قسم کی مجلسیں مردوں اور عورتوں کی اور یہ موسیقی کی مجلسیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جھوٹ کی مجلسیں، غیبت کی مجلسیں، طعن کی مجلسیں، گالی گلوچ کی مجلسیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ان سے نہیں بچائیں گے تو شر غالب ہوگا، خیر مغلوب ہوگی۔ اور مسجد کے ماحول کو اپنا لیں، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں، صرف 5 نمازوں میں نہیں کہ بس 5 نمازوں کے لیے مسجد میں جائیں گے اور باقی چھٹی نہیں، دوسرے اوقات جو اپنے ہیں وقت فارغ کر کے مسجد میں آئیں، مسجد کے ماحول میں رہیں۔ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس رہیں گے، فرشتوں والی صفات اندر آئیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔